بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 ایسی عورتوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جن کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی ہے۔ ناظرین، ان 4 عورتوں میں سے 2 عورتیں ایسی ہیں جو نبی کی بیوی ہونے کے باوجود جہنم میں جائیں گی، اور دوسری 2 عورتوں میں سے ایک عورت ایسی ہے جو ایک کافر کی بیوی ہونے کے باوجود جنت میں جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو بہت معلوماتی ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، واحلہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، اور برسوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین اور بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ ناظرین محترم، واحلہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹی باتیں پھیلایا کرتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا تم لوگ ان کی بات نہ مانو۔ اس طرح سے یہ جھوٹی باتیں پھیلایا کرتی تھیں۔ ناظرین، واحلہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب الہی آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام خداوند قدوس کے حکم سے اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ واحلہ جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، یہ بھی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا، اور سب عذاب الہی سے محفوظ رہے، لیکن واحلہ چونکہ منافقہ تھی، اس وجہ سے اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا، اور شہر کو الٹ پلٹ اور تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھ کر چلا کر کہنے لگی، یا قوماہ، ہائے رے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی اچانک عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا، اور وہ بھی ہلاک ہو کر جہنم میں داخل ہوئی۔ ناظرین محترم، اب ایک ایسی عورت کہ جو ایک کافر کی بیوی ہونے کے باوجود جنت میں جائیں گی، جن کا نام آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بہت زیادہ مار پیٹ کی۔ اس کے بعد اس ظالم نے 4 کھوٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیل ٹھوک کر چاروں کھوٹوں میں اس طرح سے جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر حضرت
آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانا پانی بند کر دیا، لیکن ان مصائب اور پریشانیوں کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں داخل ہو گئیں۔ ناظرین محترم، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے طعن و تشنیع اور بدگوئی سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائیں، مگر یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا صبر کر کے اتنے بڑے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مدح ثنا اور تعریف کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں ان کے نام سے ایک سورت بھی موجود ہے۔ ناظرین محترم، ان 4 عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کی مثال دیتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحیلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت واعلہ، یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم کہ جس نے اپنی پارسائی کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، تو ہم نے ان میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئیں۔ ناظرین محترم، ان 4 عورتوں کے واقعات سے ہمیں درس ملتا ہے کہ واحلہ اور واعلہ یہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم میں داخل ہوئیں، اور فرعون جیسے بدترین کافر کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے سب آرام اور راحت کو ٹھکرا دیا اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں اور پریشانیوں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ ناظرین محترم، بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں، انسان کو ان باتوں سے عبرت لینی چاہیے۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ان 4 عورتوں کے واقعات سے عبرت حاصل ہو، اور آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔